السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کے نہایت ہی عظیم صدر فضیلت الشیخ محمد جنید المکی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر معقر و محترم علماء کرام اور علاقے کی باوقار اور معزز شخصیات، شہر بنارس
بجرڈیہا اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی معزز سامعین، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، اس عظیم الشان اجلاس کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اشتہار میں جتنے علماء مدعو تھے وہ سب یہاں اپنے وقت سے پہلے پہنچ چکے۔ امیر الہند اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، باوجود اس کے کہ وہ کافی بیمار تھے اور کولکاتہ میں ہاسپٹل میں ڈاکٹر ان کو چھٹی نہیں دے رہا تھا، لیکن انہوں نے ضد کر کے شیخ جنید مکی کی دعوت پر حاضری دینے کو فوقیت دی، اور باوجود اس کے کہ وہ کافی بیمار تھے اس کے باوجود وہ یہاں پہنچے۔ حالانکہ صبح سے ان کی بھی یہاں پانی کی بوتلیں چڑھیں، دوا اور علاج ہوا، لیکن انہوں نے بھی اس اجلاس میں پہنچ کر زینت بخشی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے خازن جناب الحاج وکیل پرویز صاحب، جو واقعی اب سفر کرنے کے لائق نہیں رہے، کافی بیمار رہتے ہیں، وہ بھی اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ کے ساتھ یہاں پہنچے۔ ہمارے نہایت ہی بزرگوار اور جمعیت و جماعت کا بہت ہی زیادہ درد رکھنے والے الہ آباد سے نسو پہلوان جیسی شخصیت جو کافی بیمار رہتی ہے، ان کے باوجود اپنی گاڑی ریزرو کر کے وہ اس جلسے میں آئے اور آپ کے اسٹیج پر وہ جلوہ افروز ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ جمعیت شبان المسلمین کے ماتحتی میں اور اس کی زیر نگرانی میں جب بھی کوئی کارکرم، کوئی بھی پروگرام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائی، اس میں کوئی شک نہیں۔ نیتیں صاف ہوں، ارادے نیک ہوں، اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے۔ آج کی یہ رونق دیکھ کر یقیناً خوشی ہوتی ہے اور ہو رہی ہے۔ جمعیت شبان المسلمین کئی سالوں سے آپ کے علاقے میں کام کر رہی ہے، رفاہی، فلاحی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بنات کا، لڑکیوں کا ایک عالی شان مدرسہ یہاں چل رہا ہے، بچیاں ہماری علم سے آراستہ و پیراستہ ہو رہی ہیں، ساتھ میں لڑکوں کا بھی ادارہ چل رہا ہے۔ شیخ جنید مکی حفظہ اللہ کی سعادت سے ایک ہاسپٹل بھی یہاں قائم ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے اندر بہت سی جگہوں پر مسجدوں کا ایک جال بھی بچھایا ہے، مدارس بھی آپ نے وہاں بنوائے ہیں۔ میری یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بار الہ شیخ جنید مکی حفظہ اللہ کو ہمت دے، حوصلہ دے اور ان کے کاموں کو قبول فرمائے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اونچائی پر جاتا ہے اور ترقی کرتا ہے تو حاسدین بہت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو حاسدین کے حسد سے بچائے اور نظر بد سے محفوظ رکھے۔ جتنے بھی علماء یہاں تشریف لائے، میں نے محسوس کیا ہے کہ سارے لوگوں کی تقریر سیرت طیبہ ہی پر ہوئی ہے۔ اب سیرت طیبہ کے مختلف گوشے ہیں، کسی نے اخلاق رسول کو بیان کیا، کسی نے اتباع سنت کو بیان کیا،
میں بھی جہاں روم پر آرام کر رہا تھا تو اپنا ذہن بنا رہا تھا کہ بنارس بڑا حساس علاقہ ہے، اور خاص طور پر میرے لیے تو ہے ہی۔ جو باتیں میں کھل کر بہار میں اور بنگال میں، اڑیسہ میں اور کرناٹک میں، دہلی اور بامبے میں بول لیتا ہوں، میں یہاں نہیں بول پاتا ہوں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ ہم بھی سیرت طیبہ سے نہ ہٹیں۔ جلسے کا نام اشتہار میں آپ نے دیکھا ہوگا، دین رحمت ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اہم گوشے، ان پر میں تھوڑی سی روشنی آپ کے سامنے ڈالنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے اس آیت پر ہم نظر ڈالتے ہیں، اس کے ترجمے پر غور کرتے ہیں، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آئے میرے نبی، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے، کائنات کے لیے، پورے وشو کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ومبشرا، اور ہم نے آپ کو اچھے عمل کرنے والوں، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو برے اعمال میں ملوث لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، اللہ کی پکڑو دھکڑ سے ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اسٹیج کوئی بھی ہو، میدان کوئی بھی ہو، سوسائٹی اور سماج کوئی بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، ہم نے آپ کو ہر حال میں دعوت اللہ دینے والا داعی بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو پورے وشو کے لیے، پوری کائنات کے لیے روشن سورج بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا، روشن آفتاب بنا کر بھیجا۔ اس آیت کے اندر نبی اکرم کی 5 خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے ہم انہی پر چلتے ہیں، ضرورت پڑی تو اور وقت نے ساتھ دیا تو ہم اور تھوڑا سا کچھ اور لے لیں گے۔ ان 5 چیزوں پر نظر ڈالیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وشو کے لیے، دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے گواہ بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا۔ یہاں سے ہمارے کچھ لوگ، کچھ بھائی دوسرا تھوڑا سا شوشہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم پوری دنیا کے لیے گواہی دینے والے بنا کر بھیجے
بھیجے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گواہی کون دیتا ہے؟ جو موقع واردات پہ موجود ہو. ایک قتل ہوا، گواہ وہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے. موقع واردات میں موجود تھے. اس آیت سے وہ یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت کی صبح تک موجود تھے، ہیں اور رہیں گے. اور اگر موجود نہیں، حاضر و ناظر نہیں، تو گواہی کیسے دیں گے؟ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت نے اس کو کلیئر کر دیا ہے. گواہ کا یہ مطلب نہیں ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اے امت محمد، اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں امت وسط میں پیدا کیا، امت وسط میں ہم نے تمہیں بنایا. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. لِتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ. ساری دنیا کے لوگوں پر امت محمد گواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے تو. امت محمد سے پہلے عیسیٰ کی امت تھی، موسیٰ کی امت تھی، نوح کی امت تھی، ابراہیم کی امت تھی. اللہ تعالیٰ تو یہاں پر امت محمدیہ کو تمام لوگوں پر گواہی دینے والا بتا رہا ہے. یہ تمام لوگوں کی گواہی دے گی. امت محمدیہ تو محمد الرسول اللہ کے بعد جب آئی ہے تو یہ قوم نوح کی گواہی کیسے دے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو امت محمد تھی نہیں، پھر گواہی کیسے دے گی؟ اس آیت کے سبب ورود اور شان نزول پر جائیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کے دن حضرت نوح سے کہے گا، اے نوح، ہم نے تمہارے درمیان جو پیغمبر بھیجے تھے انہوں نے تم تک ہماری دعوت کو پہنچایا یا نہ پہنچایا؟ قوم نوح منع کر دے گی کہ اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے نوح، تمہاری امت تو منع کر رہی ہے، بخاری پڑھیے، تمہاری امت تو منع کر رہی ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، اگر یہ میری بات پر یقین نہیں کرتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو پوری کی پوری حق بات پہنچا دی تھی. امت نوح، قوم نوح یہ جھوٹ بول رہی ہے. اس پر قوم نوح اعتراض کرے گی کہ اے میرے پروردگار، ہم محمد رسول اللہ کی بات کیسے مان لیں؟ یہ تو نوح کے بہت بعد میں آئے، یہ کیسے نوح کی گواہی دے سکتے ہیں کہ نوح ہمارے پاس آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں جو قرآن دیا تھا، تو نے ہمیں جو کتاب دی تھی، جو قرآن دیا تھا، اس قرآن میں تو نے ہمیں بتایا تھا، اور تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس قرآن نے ہمیں بتایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو، اور ہر نبی نے اپنی امت میں پوری دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی پر امت محمدیہ بھی گواہی دے گی. ہاں، ہماری کتاب میں قرآن کے اندر یہ موجود تھا کہ ہر نبی نے اپنی امت کے اندر دعوت پیش کی ہے. آج یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. یہی بات کہی گئی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں امت وسط میں بیچ میں بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور محمد رسول اللہ تمہارے اوپر گواہ بن جائیں کہ ہاں، میری امت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میری امت کے
پاس جو قرآن تھا، جو ہم نے دیا تھا، ہم نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے بھی، ابراہیم نے بھی، یحییٰ نے بھی، زکریا نے بھی، موسیٰ نے بھی، عیسیٰ نے بھی، سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعوت پوری کی، انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ یہ بھی چلا کہ موقع واردات پہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں آپ سے بھی کچھ سوال کر سکتا ہوں، یہ بتائیے کہ اگر گواہی دینے والا اور ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ موقع واردات پر موجود ہو، تو آپ اپنے کانوں میں انگلی دے کر جب اذان دیتے ہیں اور پہلا جملہ ادا کرنے کے بعد جب دوسرا جملہ ادا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد کا معنی بھی تو یہی ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ گواہی دینے والے ہیں اور آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ موقع واردات پہ موجود ہیں؟ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے ہیں؟ کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی ہے؟ اور جب آپ اللہ سے ملے نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو پھر آپ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ چلیے اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھیے، اب آپ ایک اور گواہی دے رہے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ موقع واردات پہ جب گواہ کا ہونا ضروری ہے تو مجھے آپ بتائیے، کیا آپ نے جناب محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات کی ہے؟ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، نہیں، لیکن آپ گواہی دے رہے ہیں اور آپ کی اس گواہی کو قبول بھی کیا جا رہا ہے۔ آج بھی اگر کوئی نان ماڈرن، کوئی غیر مسلم اگر اسلام لانا چاہے تو اس کو بھی اس بات کی گواہی دینا پڑے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حالانکہ اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس نے جناب محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، دلائل کافی ہوتے ہیں، ثبوت کافی ہوتا ہے۔ جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس کا کھوکھلا بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ یہ زمین، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتے ہیں؟ یہ چلتی ہوئی ہوا، یہ بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ آسمان سے اتنی لمٹ پانی گرنا جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، یہ متعینہ مقدار میں ہونے والی بارش، یہ بغیر کسی برسانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے۔ آپ کی گواہی مانی جا رہی ہے، آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں، پھر بھی آپ کی گواہی مانی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی امر واقع میں، کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، صرف گواہی دینے والے کی ذات کافی ہے۔ مجھے وہ واقعہ معلوم ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی میں آج تک لکھا ہوا ہے۔ جب برٹش گورنمنٹ تھی، انگریزوں کی یہاں حکومت تھی، تو ایک مندر کو لے کر، مسجد کو لے کر کسی بات پر وواد پیدا ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ مسجد تھی یا مندر۔ جھگڑا عروج پر پہنچا۔ اس انگریز جج نے ہندوؤں سے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جو اس زمانے میں موجود رہا ہو اور اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو کہ یہ مسجد تھی یا مندر، اور اس کی گواہی پر تم بھی راضی ہو جاؤ اور یہ مسلمان بھی راضی ہو جائیں؟ اور مسلمانوں سے بھی یہی بات پوچھی، کیا تمہارے پاس ایسا کوئی گواہ ہے جس پر ہندو بھی راضی ہو جائیں اس کی گواہی پر اور مسلمان بھی؟ مسلمان اپنا گواہ پیش نہیں کر سکے۔ ہندو بھائیوں نے اپنا ایک گواہ پیش کیا اور وہ گواہ ایک مسلمان تھا۔
ہندو بھائیوں نے کہا کہ وہ ہمارے سماج میں رہتا ہے، ہم نے آج تک اس کو اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ جج صاحب، وہ مسلمان آپ کی عدالت میں آ کر اگر گواہی دے دے گا، اگر وہ یہ بھی کہہ دے گا کہ یہاں پہلے مسجد تھی تو مندر سے ہم اپنا دعویٰ واپس لے لیں گے۔ اس جج نے مسلمانوں سے پوچھا، کیا تمہیں وہ گواہ پسند ہے؟ تم اس کی گواہی کو معتبر مانتے ہو؟ انہوں نے سوچا ہماری قوم کا ہے، ہماری برادری کا ہے، مسلمان ہے، مسلمان کے فیور ہی میں بات کرے گا، اللہ کے گھر کے بارے میں بات کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہا ہمیں منظور ہے اس کی گواہی۔ اس مسلمان نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کسی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ اس انگریز نے کہا کہ جج نے کہا کہ میں اپنی پیٹھ گھما لوں گا، مجھے صرف تمہاری گواہی درکار ہے، تم میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے ہو مت دیکھو، لیکن تمہاری ایک گواہی سے ایک جھگڑا ختم ہو جائے گا، آؤ اور عدالت میں گواہی دے تو بس تمہاری آواز میرے کانوں تک پہنچ جانی چاہیے۔ وہ اس شرط پر عدالت میں حاضر ہوئے کہ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ وہ مسلمان گواہ، وہ بوڑھا آدمی جب کورٹ کے اندر، کچہری کے اندر، برٹش عدالت کے اندر جاتا ہے، کٹگھرے میں کھڑا ہوتا ہے اور اس انگریز جج کو مخاطب کر کے کہتا ہے آپ کا چہرہ دوسری طرف ہے، لیکن سن لیجئے میں گواہی دے رہا ہوں اور میری آواز تمہارے کانوں تک جائے گی۔ جس جگہ پر مندر و مسجد کا جھگڑا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس جگہ پر مندر دیکھا ہے، میں نے وہاں مسجد کبھی نہیں دیکھی ہے۔ مسلمانوں کا دعویٰ جھوٹا ہے، مسلمان بے ایمانی کر رہے ہیں، یہاں کبھی کوئی مسجد نہیں تھی، ہم نے جب بھی وہاں دیکھا تو مندر ہی دیکھا ہے، مسلمان اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اس نے یہ گواہی دی اور یہاں سے چلے آئے اور وہ گواہ وہاں سے چلا آیا اور فیصلہ مندر کے حق میں ہو گیا۔ وقتی طور پر ہار ہو گئی، وقتی طور پر ہار ہوئی، جج نے فیصلہ مندر کے حق میں کر دیا، لیکن اسے ایک مسلمان کی سچی گواہی نے نہ جانے کتنے غیر مسلموں کے دلوں کی دنیا بدل دی، اور 10-20 نہیں، ان کی اس گواہی کے بعد سینکڑوں غیر مسلم اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اسلام کے داعی بن جاتے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، شخصیت دیکھی جاتی ہے۔ جو گواہی دے رہا ہے اس کا بھرم کتنا ہے، گواہی دینے والا اپنے سماج میں معتبر کتنا ہے، اپنے سماج کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر اس کی عزت کتنی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں محمد رسول اللہ کو جو گواہ بنایا جا رہا ہے، معاف کیجئے گا، آپ کی گواہی جنت کے تعلق سے ہے، جہنم کے تعلق سے ہے، حشر و نشر کے تعلق سے ہے، قیامت کے تعلق سے ہے، فرشتوں کے تعلق سے ہے، کہ لوگوں، جس نے اپنی پوری 23 سالہ نبوی زندگی میں، بلکہ اس سے بھی پہلے پیدائش سے لے کر 40 سال تک، جب تک نبی نہیں بنے تھے، اس 40 سالہ زندگی میں بھی جب کبھی اس نے جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کی ہو، کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہ کی ہو، تو 40 سال کے بعد 63 سال تک اپنی نبوی زندگی میں وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ اور پھر اس میں بھی جھوٹ نہیں بولا، جب اس نے کبھی زندگی میں اس کا ایک جھوٹ تم نے نہیں پکڑا، تو وہ شخص جہنم کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جنت کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ فرشتوں کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اسی طریقے سے وہ قیامت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اس لیے اگر محمد رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے تو ماننا ہے، اگر رسولوں کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی اور پیغمبر آئے تو ماننا ہے، اگر کہتے ہیں جنت ہے تو ماننا ہے، جہنم ہے تو ماننا ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی گواہی دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ کہنے والی ذات کون سی ہے، شخصیت کا اس کا معیار دیکھیے کہ وہ شخصیت کا معیار کیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے گواہ بنا کر بھیجا۔ جب یہ فیصلہ ہو جائے اور ثابت ہو جائے کہ یہاں کچھ نہیں تھا، پہلے سے مندر،
حضرت عمر فاروق کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. عمر فاروق کی زندگی پڑھیے، سیرت. سب سے زیادہ واقعات اور سب سے زیادہ چاروں خلیفاؤں میں سب سے زیادہ جو دردناک واقعات اور دل کو دہلا دینے والے واقعات اگر آپ کو ملیں گے تو میرے پیارے ساتھیوں حضرت عمر فاروق کی زندگی کے ملیں گے. آپ پڑھ کے دیکھیے. بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، اپنے چند صحابہ چند دوستوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. آپ کا رک رک کر بہت سی بستیوں میں استقبال کیا جا رہا ہے. ابھی بیت المقدس آنے میں کچھ گھنٹے باقی ہیں، ابھی بیت المقدس تھوڑی دور ہے. ایک عیسائیوں کی بستی سے گزر ہو رہا ہے. اور غور سے سننا، اور میڈیا والوں اگر موجود ہو تو میرے اس واقعے کو کل پیپر میں یا پرسوں کے پیپر میں ضرور لکھ دینا. اس واقعے سے تمہیں بہت سی چیزیں مل جائیں گی. موجودہ حالات میں جو مندر و مسجد کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے سے کلیئر ہوتا چلا جائے گا. حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں اور عیسائیوں کی بستی سے گزر رہے ہیں، ابھی بیت المقدس کافی دور ہے. عیسائیوں نے آپ کا سواگت کیا، موسٹ ویلکم کیا، آپ کو کھجور کھلائے، پانی پلایا. اسی اسنا میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، ظہر کی اذان دی جاتی ہے. ایک صحابی اذان دے رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. عیسائی آتے ہیں، امیر المومنین اذان دے دی گئی ہے، آپ یہاں کیا جنگل میں نماز پڑھیں گے، اس زمین میں کیا نماز پڑھیں گے؟ ہماری گرجا میں کوئی مورتی نہیں ہے، ہم نے مورتی ابھی ہٹا کر ایک جگہ رکھ دی ہے. امیر المومنین آپ ہماری گرجا میں نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا اگر مورتی نہیں ہے تو ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمر اس گرجا کے اندر داخل ہو گئے. گرجا کو دھل دیا گیا، پانی سے صاف کر دیا گیا. عیسائیوں نے یہ کام کیا. امیر المومنین دیکھیے ہم نے گرجا کو دھل بھی دیا اور پاک و صاف بھی کر دیا ہے، اب تو آپ نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر فاروق نے وہیں پر چٹائیاں بچھوائیں اور نماز پڑھانے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. گرجا کے اندر حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ چلے گئے. آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. صرف اقامت کہی جانے والی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اقامت کہہ دی گئی ہے. حضرت عمر فاروق نے یہ بھی کہہ دیا صفیں درست کر لو. پھر جیسی قبلے کی طرف چہرہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہنے والے ہیں، اچانک ان کے مائنڈ میں ان کے ذہن میں کوئی خیال آیا. انہوں نے کہا یہ چٹائیاں اٹھاؤ. آئے میرے ساتھیوں یہ چٹائیاں اٹھاؤ اور باہر نکلو. وہ چٹائیاں لے کر باہر نکل آئے. باہر چٹائیاں بچھا دی گئی، جنگل میں چٹائیاں بچھا دی گئی. حضرت عمر فاروق نے بھی اپنا مسلح جنگل میں باہر گرجا کے باہر بچھایا اور وہیں پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. سفر میں تھے، 2 رکعت نماز ادا کی. 2 رکعت آپ کے صحابہ نے نماز پڑھ لی آپ کے پیچھے. عیسائی رونے لگے اور جو عیسائیوں میں مین آدمی تھا وہ آیا، کہنے لگا امیر المومنین کیا ہمارا گرجا ناپاک تھا؟ نعوذ باللہ، کیا ہمارے گرجے سے آپ کو نفرت تھی یا کیا وجہ تھی؟ ہم نے تو مورتی بھی ہٹا رکھی تھی، عیسیٰ مسیح کا ہم نے اس میں اسٹیچیو بھی نہیں رکھا تھا، آپ کے لیے ہم نے دھل بھی دیا تھا، پھر آپ نے ہمارے گرجا میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یا ہم سے کوئی نفرت ہے یا ہم سے کوئی غلطی ہے یا ہمارا گرجا آپ کے مذہب کے مطابق ناپاک ہے؟ حضرت عمر نے اس عیسائی کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا نہیں آئے میرے بھائی، تیرا گرجا ناپاک نہیں ہے اور نہ ہی میرا مذہب مجھے تیرے گرجا میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے. میں تیرے گرجا میں نماز پڑھنے کا پڑھ سکتا تھا، میں اپنے ساتھیوں کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا تھا. تیرے گرجے میں میری نماز ہو جاتی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آیا، نماز پڑھاتے وقت پڑھانے سے پہلے یہ خیال آیا کہ آئے عمر تیرے انتقال کے
بعد इस गिरजा पर मुसलमान मस्जिद का दावा न ठोक दें। ये न कह बैठे कि इस गिरजा में तो उमर ने नमाज पढ़ी थी, यहाँ पहले मस्जिद थी। बाद में आने वाले लोग जब शाहाना हुकूमत मुसलमानों की आ जाए तो कहीं वो तुम्हारी गिरजे को गिरा न दें और वहां पर तुम्हारी गिरजे को गिराकर अपनी मस्जिद न बना लें। हजरत उमर को डर लगा, एक वक्त की नमाज पढ़ने के बाद कहीं मुसलमान तेरे गिरजा पर मस्जिद होने का दावा न ठोक दे, इस डर से मैंने तेरे गिरजा में नमाज नहीं पढ़ी। मीडिया वालों, काबे के रब की कसम खा के कहता हूं, जिस मस्जिद को अगर मंदिर तोड़ के बनाया जाए, काबे के रब की कसम, उस मस्जिद में एक नहीं 1 लाख रकातें पढ़ डालो, सब तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। इस्लाम उस बात को जायज ही करार नहीं देता कि किसी मंदिर को तोड़कर, किसी गिरजा को तोड़कर, अरे किसी गिरजा तो छोड़ो, कोई मंदिर तो छोड़ो, अगर किसी भी मजबूर और बेबस इंसान की जमीन पर कब्जा करके भी अगर उस पर मस्जिद बना दी जाए तो उस मस्जिद में भी नमाज नहीं होती। मस्जिद पाक साफ जगह चाहती है। हजरत उमर फारूक ने उस गिरजा में इसलिए नमाज नहीं पढ़ी ताकि बाद में आने वाले मुसलमान इसके गिरजा पर कहीं मस्जिद का दावा न ठोक दे और इसके गिरजा को गिराकर मस्जिद न बना ले। ये था हजरत उमर फारूक का शाहाना किरदार। मेरे भाइयों, पहले इस तरफ भी पढ़ना चाहिए था। स्टडी करो, मुताला करो, उसके बाद कोई कदम आगे बढ़ाओ। ये तो एक वो ज़िम्नी बात थी जो मेरी आ गई। हम देखें, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ये गवाह, जिसकी गवाही अल्लाह के ताल्लुक से, रसूलों के ताल्लुक से, अपने से पहले आने वाली किताब तौरात और ज़बूर इंजील, सुहफ़ अव्वलीन के ताल्लुक से जो गवाही दी है, जब वो अपनी 63 साला जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला तो इसमें भी क्या झूठ बोलेगा। इसलिए हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। एक तो ये देखो कि जन्नत की गवाही, अल्लाह की गवाही, रसूलों की गवाही, तौरात और ज़बूर और इंजील के भी इस्लामी किताब होने की गवाही, कयामत की गवाही, फरिश्तों की गवाही कौन दे रहा है? शख्सियत देखो कौन है, उसका मायार देखो कौन है। उसका मायार वो है कि जब वो बोलता है तो अबू जाल भी कहता है कि हम मोहम्मद को झूठा नहीं कहते, लेकिन मोहम्मद जो बात पेश करता है उस पर हमारा दिल नहीं जलता। ये है उसकी गवाही का मायार। उसकी गवाही का मायार ये है कि एक अल्लाह की तरफ बुलाने से पहले कोई सभा पर चढ़ गए, एक अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए आपने अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों को जब जमा कर लिया, समझ गए लोग की कोई खास बात है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर अपने बारे में लोगों से पूछते हैं, ऐ लोगों, तुमने हमारी जिंदगी पर नजर डाली है, तुमने हमारी 40 साल जिंदगी देखी है, अब मैं 40 साल का हो चुका हूं, ऐ लोगों, तुमने मेरी 40 साल जिंदगी पर नजर डाली है, ऐ लोगों, मुझे ये बताओ, इस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद मैं नीचे झांक कर देखता हूं, एक खाई है, एक गहरी खाई है। अगर मैं तुमसे ये कहूं, इस खाई के अंदर, इस गुफा के अंदर एक लश्कर जर्रार, एक हमला करने वाला लश्कर छिपा हुआ है, तुम रात में सोगे, ये तुम्हारी बस्ती पर हमला कर देगा। आए मेरे साथियों, आए पहाड़ी के नीचे जमा होने वाले लोगों, कोई लश्कर है नहीं, कोई लश्कर इसमें है नहीं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक लश्कर छिपा हुआ है, देखो कोई लश्कर है नहीं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के नीचे एक लश्कर छिपा है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो बताओ तुम मेरी बात का यकीन करोगे या नहीं करोगे? कहा, हां, ऐ मोहम्मद,
उस वक्त आप रसूलुल्लाह, लोग आपको नहीं जानते थे, कहने लगे ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, हम तो फौरन आपकी बात का यकीन कर लेंगे, लश्कर हो या ना हो, लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि एक लश्कर छिपा है तो हम आपकी बात का यकीन कर लेंगे और उस लश्कर से बचने के इंतजाम करना शुरू कर देंगे। आपने पूछा ऐ कोई सबाती, ऐ इस पहाड़ी के नीचे जमा होने वाले लोगों, मेरी बात पर इतना भरोसा क्यों, मेरी बात पर इतना एतबार क्यों? उन लोगों का जवाब था कालू मा जर्रबना इल्ला सिद्का, आए मोहम्मद हमने आपकी 40 साल जिंदगी में आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, कभी हमने आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा। जब आप 40 साल जिंदगी में झूठ नहीं बोले तो आज कैसे झूठ बोलेंगे? आपने अपने आप को अल्लाह की दावत के लिए तैयार करने से पहले कौम के सामने और समाज के सामने और सोसाइटी के सामने पहले अपने आप को पेश किया, अपना मयार बताया। अब मैं तुम्हें जिसकी तरफ बुला रहा हूं, सोचो जब 40 साल जिंदगी में हम बंदों के ताल्लुक से झूठ नहीं बोले तो अब अल्लाह के ताल्लुक से तुमसे कैसे झूठ बोलेंगे? जब तुम मुझे इतना सच्चा जानते हो तो सुन लो, मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है। हम तुमको अल्लाह के अजाब से डराने के लिए आए हैं, अल्लाह के अजाब से बचाना चाहते हैं। लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ हम तुम्हें बुलाने के लिए आए, इतना कहना था। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, हर मुसलमान मिलेगा, लेकिन जिस दिन इसका माना और मफहूम समझ जाएंगे तो अच्छे अच्छों के कलेजे बाहर निकल आएंगे। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। अरब के लोग जानते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ ये बुला रहा तो इसका मकसद क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाने का मकसद यह है कि खाने काबा में रखे हुए 360 जो बुजुर्ग थे और जिनके बुत बना लिए गए थे, हमें उनकी पूजा और इबादत छोड़ना पड़ेगी। 360 माबूदों की इबादत छोड़ना पड़ेगी। अल्लाह की तरफ बुला रहा है तो इसका मतलब हमें अपने माबूद वद, स्वा, यगूस, यऊक, नस, लात, मनात और उज्जा को छोड़ना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुला रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो दुआएं अल्लाह तक ले जाते हैं, हमारे जो बुजुर्ग जो सिफारिशी हैं, हमें इनको छोड़ना पड़ेगा, हमें इनके दामन को तर्क करना पड़ेगा। ये सब वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस आवाज़ पर अपना सर झुका लिया। अब झूठा तो कह नहीं सकते क्योंकि सच्चाई का एतराफ़ तो अभी किया है। कोई नहीं मिला, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कोई नहीं मिला तो कहते ना इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सबसे पहले उठा तो कौन उठा? अबू लहब, घर का आदमी। मुखालिफत घर से होती है। अभी 5 एकड़ जमीन मिली नहीं है, कुत्ते पहले पहुंच गए हड्डी लेने के लिए। ये सटीक मिसाल है, सटीक सच्ची मिसाल है। उधर भी मुखालिफत घर से हुई, इधर भी मुखालिफत घर से हुई। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो सबसे बड़ा जुमला बोला गया वो क्या था? कालू मा जर्रबना इल्ला सिद्का, हमने आपको सच के अलावा कुछ नहीं देखा, कभी नहीं देखा। सब चुप, एक अल्लाह की तरफ आओ, सब चुप। अबू लहब ने ही मुखालिफत एकदम छोड़ दी। तब्बल्लका या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, बर्बाद हो जा, तू मिट जा, तबाह हो जा, मोहम्मद उतर। क्या इसीलिए तूने हमको यहां जमा किया था? अब इसका क्या जवाब दिया जाए? इसका कोई जवाब था ही नहीं। क्या जवाब दोगे? अब कोई कहे जर्जीस तेरी मां की, अब जर्जीस भी कहे तेरे मां की, तो फर्क क्या रह गया? मोहम्मद रसूलुल्लाह पहाड़ी से नीचे उतरे, अपने घर चले गए, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं था। मोहम्मद जरूर खामोश रहे, लेकिन मोहम्मद का रब खामोश नहीं रहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सब्र का मुजाहिरा किया, अपने घर चले गए, लेकिन तब
तब्बल्लका या मोहम्मद कहने वाले के लिए अल्लाह ने उसी लफ्ज़ से तब पर पूरी एक सूरत नाजिल कर दी। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, ऐ मेरे मोहम्मद को बर्बादी की दुआ देने वाले, ऐ मेरे हबीब को मेरी बर्बादी की दुआ देने वाले, ऐ मेरे महबूब को बर्बादी की बद्दुआ देने वाले, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाए और तू भी बर्बाद हो जा। तब्बत यदा अबी लहब, तू भी, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाए और अबू लहब भी बर्बाद हो जाए। और क़यामत की सुबह तक सारी दुनिया का मुसलमान अबू लहब पर यह सूरत पढ़कर बद्दुआ भेजता रहेगा। यह आयत हमें यह भी बताती है जहां जवाब हम न दे सकें, खामोश रहें, वहां फिर दिफा अल्लाह करता है, वहां फिर दिफा अल्लाह करता है। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, आए मेरे नबी हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है। गवाह, वो गवाह इस बुलंदी के साथ उठा कि उसने जब गवाही दी कि अल्लाह है, जन्नत है, जहन्नम है, फरिश्ते हैं, कयामत आएगी, वो उठा तो उसकी गवाही पर आज मेरे भाइयों सिर्फ भारत ही के अंदर 30 से 35 करोड़ लोग उसकी गवाही पर गवाह बन गए। जो कहते हैं मुसलमान हिंदुस्तान में 20 करोड़ हैं, 22 करोड़ हैं, वो झूठे हैं मेरे भाइयों, तुम्हारी जनगणना झूठी है। मुसलमान 30-32 से 35 के लपेटे में है, 35 करोड़ के आसपास हैं। आज हिंदुस्तानी के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उस गवाह की गवाही पर आज भारती का, इस हिंदुस्तान का 35 करोड़ मुसलमान भी गवाही देने वाला बन गया। गवाह इस शानो शौकत के साथ उठता है मेरे प्यारे साथियों कि जब उसने हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा दिया, जब उसने हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा दिया, तो उस खुतबे के अंदर आपने ये भी फरमाया, लोगों अब एक बात बताओ, सारी बातें बताई, एक मंसूर बताया, एक उसूल बताया। पूरा खुतबा देने के बाद जब सारे लोगों को आपने अपनी बातें बता दी, तो उस मौके पर अल्लाह के नबी ने एक बात और पूछी, लोगों क्या अल्लाह ने मुझे जो दावत देकर भेजा था, जो पैगाम देकर भेजा था, जो अल्लाह ने मुझे जिम्मेदारी देकर भेजी थी, उस जिम्मेदारी को मैंने तुम तक पूरा कर दिया या नहीं? मैंने कोई चीज छिपाई तो नहीं है, मैंने कोई चीज तुमसे छिपाई तो नहीं है। सारा का सारा मजमा बोला, कालू बल्लगता व दईता व नसहता, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए अल्लाह के प्यारे नबी, आए हमारी आंखों की ठंडक, आए मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, कैसी बातें कर रहे हैं? भला हम ये सोच सकते हैं कि आप खयानत करेंगे? आपने अल्लाह की उस दावत को जो अल्लाह ने आपको देकर भेजा था, आपने पूरी तरह अदा कर दी है, आपने उसको पहुंचा दिया है, आपने अपनी पूरी खैर ख्वाही हमारे साथ की है, आपने कोई चीज छिपाई नहीं है। नबी अकरम ने जब हज्जतुल विदा के खुतबे में तकरीबन कमोबेश 1,44,000 सहाबा के इस मजमे में जब सब लोगों की जबान से ये सुना, तो अल्लाह के नबी की नजरें आसमान पर पहुंच गई। आय अल्लाह देख ले, मेरी उम्मत मेरी गवाही दे रही है, आपने उम्मत की गवाही पर अल्लाह को भी गवाह बना दिया। शाहिद इस शानो शौकत के साथ उठता है कि उसने उम्मत की गवाही पर अल्लाह को भी गवाह बनाया। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा, अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा, अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा। हो सकता है जैसे कयामत के दिन नूह की कौम नूह को झुठलाएगी, हो सकता है मेरी उम्मत मुझे झुठलाने लगे, तो मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा। आज ये कह रहे हैं कि मैंने कोई चीज छिपाई नहीं है, सारी चीजें पहुंचा दी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा। शाहिद इस शानो शौकत के साथ उठता है। मेरे प्यारे साथियों, कभी कभी शाहिद का मयार इतना मजबूत होता है कि यकीन में नहीं आता, लेकिन उसकी जात पर भरोसा करके यकीन करना पड़ता है। मसलन कुछ काफिर अबू बकर सिद्दीक के पास आए और कहने लगे, अय अबू बकर ये बताओ यहां से बैतुल मक़दिस की दूरी कितनी है? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आज बैठो तो जाने और आने में 1 महीना लगेगा,
اونٹ پر گھوڑے پر سفر کرو تو بیت المقدس کو جانے اور وہاں سے واپس آنے میں 1 مہینہ تو لگ جائے گا. کہا اچھا مانتے ہو؟ ابو بکر نے کہا اس میں ماننے کی کیا بات ہے، لوگ جاتے ہیں 1 مہینے میں آتے ہیں، ہم خود گئے اور آئے. اچھا آپ گئے ہیں، آپ نے دیکھا؟ ہاں ہم نے دیکھا بیت المقدس. اچھا یہ بتاؤ جب اس کی دوری آپ خود مانتے ہو کہ 1 مہینے کی ہے، جانے اور آنے میں 1 مہینے کا ٹائم لگے گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے جو کل یہاں ہے، کل یہاں تھا، جو کل یہاں تھا، اور وہ یہ کہے کہ رات ہی رات میں بیت المقدس دیکھ کر واپس آ گیا، تو پھر آپ اس کو کیا مانیں گے؟ ابو بکر صدیق نے جھٹ سے کہا جھوٹا ہے وہ. کیا کہا؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں رات ہی رات گیا اور آ گیا بیت المقدس دیکھ کر، تو وہ جھوٹا ہے. وہ ہنسے، کہنے لگے ابو بکر یقیناً وہ جھوٹا ہے. کہاں وہ جھوٹا ہے؟ سنو، جب تم تسلیم کر رہے ہو تو یہ دعویٰ تمہارے نبی محمد رسول اللہ نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں رات میں یہاں تھا اور میں رات ہی میں خانہ کعبہ سے نکلا اور مجھے لے جایا گیا اور رات ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس بھی آ گیا. یہ تمہارے نبی کہتے ہیں، یہ محمد ابن عبداللہ کا قول ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو ابو بکر مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے آئے کافروں سنو، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں رات ہی رات گیا اور بیت المقدس دیکھ کر واپس آ گیا تو وہ جھوٹا ہے. اگر یہ بات ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے کہی ہے تو کعبے کے رب کی قسم محمد نے سچ کہا ہے. دلیل قالوا ما جربنا الا صدقا، تم بھی کہہ چکے ہو، ہم بھی جانتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اچھا چلو اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا ایسا کہا کہ ہاں کہا. کافروں کو یقین نہیں ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میں بیت المقدس کا ایک ایک دروازہ، ایک ایک کھمبا، ایک ایک اینٹ دیکھ کر آیا ہوں، تھوڑا سا مجھے حلیہ بتائیے کہ کیسا ہے تاکہ میں بتا دوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ میری آنکھوں کے سامنے لایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا. میں کہتا گیا ابو بکر یہ کھمبا اس جگہ، یہ دروازہ اس جگہ، یہ دیوار اس جگہ، اس کا رنگ ایسا، اس دیوار کا رنگ ایسا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم آپ نے بالکل سچ کہا ہے. اللہ کے رسول نے اسی دن کہا اے ابو بکر انت صدیق، آج کے بعد تم صدیق ہو، تم بغیر کوئی تحقیق کیے ہوئے تم نے میری بات کی تصدیق کی ہے، تم سے بڑا سچ بولنے والا، تصدیق کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ گواہ کا اعتبار ہوتا ہے. ابو بکر صدیق سے پوچھو گواہی دینے والے کا معیار کتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے کہا اگر ہمارے نبی نے یہ بات کہی تو سچی ہے. چلیے شاہد پر اتنا ہی، ورنہ اور چیزیں چھوٹ جائیں گی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. دوسری چیز پہ آئیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. ومبشرا، اور ہم نے اچھے کام کرنے پر آپ کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. اچھے کام کرنے پر ہم نے آپ کو اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، محمد رسول اللہ اچھے کام کرنے پر لوگوں کو خوشخبریاں ہی سناتے ہیں. متقی اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں. ان للمتقین مفازا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی کامیابی ہے. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، بڑے باغات ہیں، انگور ہیں، وہ کواعب اترابا، اور انہی کے ہم عمر ہم جنس ان کے لیے لڑکیاں، ان کے لیے حوریں ہیں. یہ متقیوں کے لیے آپ نے خوشخبری سنائی ہے. میرے پیارے ساتھیوں قرآن پڑھتے جاؤ، آپ صبر کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبریاں سنا رہے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
اور ہم تمہیں آزمائیں گے اے مسلمانوں، تمہیں بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارے اوپر خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آج پورے بھارت میں ہم مسلمانوں کے اوپر جو خوف طاری ہے، ہم ایسا خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْجُوعِ، اور بھوکا مار کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی، تمہارے کاروبار میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں کو، تمہاری کھیتیوں کو، تمہارے اناج کو، تمہارے پھل فروٹ کو برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ان تمام مصیبتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں، میرے جو بندے صبر کر لیں، ان کو جنت کی بشارت سنا دو، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال صالحہ پر لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں، لوگوں کو جنت میں جانے کی بشارت دے رہے ہیں۔ کبھی آپ خوشخبری یوں سناتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ شرط لگا رہے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا اور وہ سچے دل سے کہے گا، یعنی اس کے لوازمات کو پورا کرے گا، تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو کبھی آپ یوں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، جو دنیا میں مرا اور اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، تو وہ جنت کے اندر جائے گا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کہیں میرے بھائیوں امام کائنات اٹھتے ہیں تو لوگوں کو اس طریقے سے خوشخبری سناتے ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے مرنے سے پہلے آخری جملہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ نکالا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ وہ امام کائنات کبھی خوشخبری سناتے ہیں تو اس طریقے سے خوشخبری سناتے ہیں کہ ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء، تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، وضو کو وضو کے طریقے سے بنایا، اور وضو بنانے کے بعد، وضو کے بعد فارغ ہونے کے بعد ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس نے یہ دعا پڑھ لی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ خوشخبری سنا رہے ہیں اعمال صالحہ پر۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ کس طریقے سے خوشخبری دی جا رہی ہے؟ ہم نے دیکھیے، کہیں کہتے ہیں کہ جس نے مؤذن کے اذان کو دہرایا، کلمات کو دہرایا، اذا قال الامام اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب امام کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھو، اگر امام کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ فقولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب امام کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ فقولوا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اذا قال المؤذن، اذا قال المؤذن، جب تمہارا مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب تمہارا مؤذن کہے اذا قال المؤذن حی علی الفلاح، جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب تمہارا مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ
اکبر اللہ اکبر. پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. جس نے امام مؤذن کے کلمات کو دہرایا ثم قال اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اور جس نے مؤذن کے کلمات دہرانے کے بعد یہ دعا پڑھی, یہی دعا ہے بخاری میں اتنے الفاظ کے بعد بیچ میں وہ نہیں ہے آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ, اس کے بعد لوگ لگاتے والدرجۃ الرفیعہ, پھر اور کہتے ہیں وبعث مقاما محمودہ کے بعد مقاما محمودہ الذی وعدتہ, اس کے بعد کیا کہتے ہیں وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. ہم لوگ چھوٹے تھے نا تو ہم لوگ بھی دوسرے کے مدرسوں میں پڑھے ہوئے تھے, تو یہ سب دعا اسی وقت کی یاد ہے, اس زمانے کی یاد ہے, یہ سب ہم لوگوں کو پڑھائی گئی تھی. یہ سب انک لا تخلف المیعاد یہ کہیں ہے ہی نہیں, بخاری کے اندر یہ دعا ہی نہیں ہے. بخاری کے اندر صرف اتنی دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ, بس اتنی دعا ہے. اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں جس نے مؤذن کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی حلت له شفاعت یوم القیامہ, قیامت کے دن وہ جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوگا, اللہ میرے لیے حلال کر دے گا, میں اس کی شفاعت کروں گا, میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہو جائے گی. اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میں اس کی بخشش کے لیے جب شفاعت کروں گا تو اللہ میری شفاعت کو قبول کرے گا, میں اس کو جنت کے اندر لے جاؤں گا. میرے پیارے ساتھیوں, خوشخبری سنا رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مبشر کبھی اس انداز سے خوشخبری سناتا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ, جس نے دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ قیامت کے دن جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. میرے بھائیوں, مبشر کے انداز دیکھو, خوشخبری کس طریقے سے سنا رہا ہے, اعمال صالحہ پر لوگوں کو کس طریقے سے خوشخبری سنا رہا ہے. کبھی مبشر اس انداز سے خوشخبری دیتا ہے کہ لوگوں جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا جس کی 3 بہنیں ہوں گی اور اس نے ان کو پڑھایا ہوگا, اس نے ان کو لکھایا ہوگا, اس نے ان کو اچھا ادب سکھلایا ہوگا اور اس نے ان کو اچھی تربیت دی ہوگی, اور پھر دیندار گھرانے میں اچھے دیندار لڑکوں کے ساتھ اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کر دی ہوگی, تو وہ شخص اپنی 3 بچیوں کو تعلیم و تربیت دینے والا. میڈیا والوں, بچیوں کی تعلیم و تربیت پر محمد رسول اللہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ اسلام عورتوں کو تعلیم سے روکتا ہے, لڑکیوں کو تعلیم سے منع کرتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ میرے بھائیوں, اسلام اس طریقے کی تعلیم سے منع کرتا ہے جو آج دلی کے جنتر منتر پر لڑکیوں کو اٹھا کے پٹکا جا رہا ہے, ان کے ہاتھ کھینچے جا رہے ہیں, ان کے سینوں پہ ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں اور ان کو لاٹھیوں سے پیٹا جا رہا ہے. اسلام یہ نوبت ہی نہیں آنے دیتا ہے. اسلام کہتا ہے لڑکیوں کو تعلیم دو, تربیت دو, اچھا ادب سکھلاؤ اور ان کو حسن ادب سکھلانے کے بعد ان کا نکاح بھی دیندار گھرانے میں کر دو. یعنی یہ باپ کی ذمہ داری ہے ان کے لیے نیک دیندار لڑکا دیکھنا. پھر اسلام کیا کہتا ہے, محمد رسول اللہ وہ مبشر کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں جس نے ایسا کیا وہ باپ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلی آپس میں ملی ہوئی ہے, وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا. ایک صحابی اٹھے, کہنے لگے اے اللہ کے نبی, اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہوں, میرے پاس تو 2 ہی ہے. آپ نے فرمایا تو اپنی دونوں بیٹیوں کو پڑھا, ان کو اچھا ادب سکھلا, ان کو اچھا بہترین سلیقہ سکھلا اور ان کا بھی نکاح دیندار گھرانے میں کر دے. 2 بیٹیوں والا بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اتنا بولے کہ تیسرے کے رونے کی آواز کان میں آئی. پوچھا میرے صحابی, میرے دوست تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میری تو ایک ہی بیٹی ہے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا اپنی ایک ہی بیٹی کو پڑھا لکھا, اچھا ادب سکھلا اور اس کا نکاح کسی دیندار گھرانے میں کر دے. ایک بیٹی والا بھی میرے ساتھ جنت میں رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں, مبشر اس طریقے سے اٹھتا ہے اور بشارت سناتا ہے, بشارت سناتا ہے. بخاری
کے صفحات پر مبشر کی بشارت دیکھو کس طریقے سے سناتا ہے کہ اٹھے اور فرمایا لوگوں یہ مجمع میرے سامنے موجود ہے، آج تم لوگوں میں سے کوئی ہے، آج تم لوگوں میں سے کوئی ہے، کون ہے جس نے آج کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ آج تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ بتائے کہ میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، کہا اللہ کے نبی میں نے آج ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہو؟ آج کوئی ہے تم لوگوں میں سے جس نے کوئی نفلی روزہ آج رکھا ہو؟ ابو بکر اٹھے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے آج نفلی روزہ بھی رکھا ہے، میں روزے سے تھا، میرے حصے کا کھانا بچا تھا، میرے دروازے پر مانگنے والا بھوکا آیا، میں نے اپنے حصے کا کھانا بھوکے کو کھلا دیا، یعنی میں روزے سے بھی ہوں اور میں نے آج ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا۔ آپ نے کہا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ لوگوں کوئی اور ہے اٹھے اور بتائے تم لوگوں میں سے کوئی اور ہے، کوئی ایسا بھی ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو، اس کے گاؤں میں، اس کے قبیلے میں، اس کے خاندان میں کوئی بیمار رہا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پوچھا، ایک ابو بکر اٹھے، کہا اللہ کے نبی میں نے اپنے قبیلے میں جا کر ایک آدمی کی عیادت بھی کی ہے، اس آدمی کی بیماری میں میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا ہوں۔ فرمایا ابو بکر تین نیکیاں تمہارے ساتھ ایک ہی دن میں جمع ہو گئیں، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے چوتھا اور آخری سوال کیا، تم لوگوں میں سے کوئی ہے جو آج کسی جنازے کے پیچھے چلا ہو اور قبرستان تک گیا ہو، مٹی تک دینے میں اس کا ساتھ دیا ہو، نماز جنازہ سے لے کر آخر تک اس کا ساتھ رہا ہو؟ ابو بکر اٹھے، کہا اللہ کے نبی میرے قبیلے میں ایک انتقال ہو گیا تھا، میں نے اس کو غسل بھی دیا، میں نے اس کو کاندھا بھی دیا، میں نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور میں نے اس کو قبر میں بھی اتارا، اور میں نے اس کو مٹی بھی دی ہے۔ فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ ابو بکر بیٹھ گئے۔ محمد رسول اللہ نے اب اپنی بشارت سنائی۔ مبشر بشارت دیتا ہے جس کے اندر یہ چار چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائے، جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہو، نفلی روزہ بھی رکھتا ہو، مریض کی عیادت بھی کرتا ہو، اور قبرستان تک جا کر میت کو دفن کرنے میں ساتھ بھی رہتا ہو، جس کے اندر یہ چار چیزیں اکٹھی ہو جائیں، لم یمنعہ من دخول الجنہ، اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی، وہ آدمی جنت میں جا کر رہے گا، وہ آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ مبشرن وہ خوشخبری سناتا ہے، خوشخبری سنانے والا مبشر کی ایک نظر ایسی بھی پڑتی ہے، ایک نظر ایسی بھی پڑتی ہے، ایک چھوٹی سی بچی، ایک چھوٹے سے بچے کے انتقال کو دیکھا، اس کے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن وہ دہاڑتے نہیں، چیختے نہیں، چلاتے نہیں، اپنے بیٹے کے انتقال پر صبر کرتے ہیں۔ نبی اکرم جانتے ہیں اس باپ کو اپنی اس بچے سے کتنی محبت تھی۔ میرے بھائیوں جب وہ دفن کر کے آیا، امام کائنات نے مبشر نے بشارت دی، وہ لوگوں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے حالت صغر سنی میں انتقال کر جاتے ہیں، لہو دعامیس الجنہ، ان کی روحیں جنت کے اندر بلا روک و ٹوک گھومتی رہتی ہیں، ٹہلتی رہتی ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں وہ ادھر سے ادھر جاتی اور گھومتی رہتی ہے، یہاں تک کہ قیامت کا دن ہوگا، ان کے ماں باپ سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ کچھ ماں باپ ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، ان کو جہنم میں جانے کا اور ڈھکیل دینے کا حکم ہوگا، فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اچانک اللہ روکے گا، اے فرشتوں رک جاؤ، یہ وہ ماں باپ ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دنیا میں چھینا تھا، جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو
ہم نے دنیا میں ان سے چھینا تھا ان کو جہنم میں بعد میں ڈالنا، پہلے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان سے ملاقات کرا دو، ان اپنے ماں باپ سے ملوا دو۔ یہ اچھا نہیں ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو ہم نے دنیا میں چھینا ہو اور قیامت کے دن آج ان کے ماں باپ کو ان بچوں سے بھی نہ ملوایا جائے۔ فرشتے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کسی کی عمر 2 مہینے، کسی کی 4 مہینے، کسی کی 6 مہینے، کسی کی 1 سال، کسی کی 2 سال، کسی کی 5 سال عمر ہوگی، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئیں گے، کہا جائے گا یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ وہ بچے اپنے ماں باپ سے چپک جائیں گے۔ بخاری کے الفاظ ہیں لم یفارق، پھر وہ ان کو بالکل نہیں چھوڑیں گے، ان سے چپک جائیں گے، الگ نہیں ہوں گے۔ اللہ کہے گا اے فرشتوں ان بچوں کو اب الگ کر کے ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے چیخ پڑیں گے اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے ہم سے میرے ماں باپ چھینے اور آخرت میں بھی تو ہم کو ہمارے ماں باپ سے محروم کر رہا ہے۔ اے اللہ آخرت میں بھی تو ہم کو ہمارے ماں باپ سے دور کر رہا ہے، اور جب آخرت میں دور کرنا تھا تو دنیا میں تو نے ہم سے میرے ماں باپ کیوں چھینے؟ اے اللہ اب دنیا میں چھین لیا تو آخرت میں ہم سے میرے ماں باپ کو مت چھین۔ اے اللہ میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ وہ چپک جائیں گے، نہیں چھوڑیں گے اپنے ماں باپ کا کپڑا۔ رحمت اللہ رب العالمین کی رحمت کو جوش آئے گا، کہے گا اے فرشتوں میں نے ان معصوم بچوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا، ان کی آرزو اور تمناؤں کو میں نے قبول کر لیا۔ جاؤ اے بچوں اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور ان کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ۔ جاؤ ہم نے تم سے دنیا میں تمہارے ماں باپ چھینے، تمہارے ماں باپ نے تمہارے انتقال پر صبر کیا، میں نے صبر کے بدلے میں جاؤ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا، اپنے ماں باپ کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ مبشر اس بشارت کے ساتھ اٹھتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اس طریقے سے بشارت سناتا ہے۔ کبھی مبشر اس انداز سے بشارت سناتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے۔ ایک صحابی اٹھے نام ہے عثمان غنی، کہا اللہ کے نبی میں 100 اونٹ دیتا ہوں۔ آپ نے کہا لوگو عثمان نے 100 دے دیے، کوئی اور ہے جو عثمان کے علاوہ دے؟ کہا پھر عثمان اٹھے 100 اونٹ اور دیتا ہوں۔ فرمایا عثمان 200 دے چکے ہیں، لوگو کوئی اور ہے جو عثمان کے علاوہ 100 اونٹ اور دے دے؟ تیسری بار بھی عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عثمان اب نہیں تم 300 دے چکے ہو، عثمان کے علاوہ کوئی اور اٹھے۔ ہر بار عثمان اٹھتے ہیں، 7 مرتبہ کہا اور 7 مرتبہ عثمان غنی اٹھے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے اب بوجھ لادنا اچھا نہیں، ان کے علاوہ کوئی اٹھے گا ہی نہیں۔ آپ نے وہ 700 اونٹ قبول کر لیے اور اسی جگہ پر کھڑے ہو کر بشارت سنائی، اے ابو بکر سن لو، اے عمر سن لو، اے علی سن لو، اے اس مجمع میں جمع ہونے والوں سن لو، ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے اور عثمان غنی کے بارے میں بہت بڑی بشارت دے کر گئے ہیں۔ عثمان آج تم نے اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے، اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ما ذر عثمان، ما ذر عثمان، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد اگر عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا۔ مبشر اس بشارت کے ساتھ اٹھتا ہے، میرے بھائیوں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ مبشر بشارت دیتا ہے ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا ہے، جب آپ کی گواہی پر لوگوں کو اعتبار ہوا اور آپ کے کہنے پر جب عمل صالح کرنا شروع کر دیا تو پھر ہم نے آپ کو خوشخبری، ایسا کیسے؟ وہ آپ کی گواہی پر ایمان تو لے آئیں، جنت جہنم کو تسلیم تو کر لیں اور پھر آپ کے کہنے پر عمل شروع کریں اور پھر ہم ان کو ان کے عمل کے نتیجے میں کچھ نہ دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ بشارت کبھی اس انداز سے دی جاتی ہے آخری سانسیں چل رہی ہے، ہونٹوں میں حرکت بند ہونے والی ہے، فاطمہ کے لیے روزانہ اٹھ جاتے ہیں، آج بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، حضرت فاطمہ نبی اکرم کے پاس آتی ہیں،
उस वक्त आपका हाल ये था, पानी के बर्तन में आप प्याले में हाथ डालते जाते। पढ़ो बुखारी किताबो मर्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बार बार पानी में हाथ डालते जाते, अपने जिस्म पर मलते जाते और कहते जाते, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। यहाँ मौत का तर्जमा क्या किया जाए मेरे प्यारे साथियों? लफ्ज़ मौत का, लफ्ज़ मौत साफ दिखाई दे रहा है। बुखारी के सफ़हात में मौत लिखा है, यहाँ हिजाब नहीं लिखा, पर्दे का लफ्ज मौजूद नहीं है, यहाँ साफ लफ्ज मौजूद है, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी दुश्वारियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। हजरत फातिमा जब ये सुनती है तो कहती है, अबता वाह, अबता वाह करबा, अबता हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। अपने अब्बू की तकलीफ को देखा, फातिमा की जबान से जुमला निकला, फौरन सीने से लगाया और उनके कान में जुमला फरमाया, फातिमा तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाप को आज के बाद कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन सुनो, कान इधर लाओ। आए फातिमा, मुबश्शिर अपनी बेटी को इस अंदाज से बशारत सुनाता है, फातिमा जिब्रील ने अभी कहा कि फातिमा से कह दो, अल्लाह ने फातिमा को फातिमतु सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, अल्लाह ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। मेरे भाइयों, इस अंदाज से मुबश्शिर बशारत देता है। मेरे भाइयों, कहां ले जाओगे मुबश्शिर की वो बशारतें? दो चीजें, शाहिद और मुबश्शिर। जहां खुशखबरियां सुनाई हैं वहां एक पहलू पर ही इक्तिफा नहीं किया, अल्लाह ने तीसरी सिफत भी बता दी, वह नजीरा, हमने आपको डराने वाला भी बनाकर भेजा है। डराने वाला। इंजार का सही तर्जमा यह होता है कि किसी भी गलत काम से निकलने वाले बुरे नताइज से किसी को बाखबर कर देना कि तुम ये काम कर रहे हो, इसका नतीजा ये होगा। उस नतीजे से बाखबर कर देने का नाम इंजार है, उस नतीजे से खबरदार कर देने का नाम इंजार है, डराना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सही हक अदा किया है। आप पूरी जिंदगी लोगों को कभी कब्र के अजाब से डराते हुए नजर आते हैं, कभी जहन्नम के अजाब से डराते हुए नजर आते हैं, कभी जहन्नम का नक्शा खींचते हुए नजर आते हैं, कभी कब्र की सख्तियों से डराते हैं। सही हक अदा किया लोगों, और यही वजह थी। पढ़िए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मंजर, जब उनके सामने अजाब जहन्नम का जिक्र किया जाता तो नहीं रोते, जब अजाब कब्र का जिक्र किया जाता तो रोते। लोगों ने पूछा, उस्मान कई मर्तबा मैंने देखा अजाब कब्र का जिक्र होता तो नहीं रोते, अजाब जहन्नम का जिक्र होता तो नहीं रोते, और कब्र का अजाब का जिक्र होता तो आपके आंसुओं से दाढ़ी तर हो जाती। फरमाया, हाँ ये सच है, क्योंकि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो इस मंजिल से कामयाब हो गया वो तमाम मंजिलों से कामयाब हो जाएगा, और जो इस मंजिल में फंस गया उसके लिए हर मंजिल में फंसना ही फंसना है। आदमी पहली मंजिल पे चढ़ा नहीं, कहते हैं लिफ्ट का जमाना है, पहली सीढ़ी पे चढ़े नहीं, छत पे चढ़ने की हम सोच रहे हैं। इस्लाम बुनियाद मजबूत करता है। देख लीजिए, बच्चा पैदा हुआ, ये नहीं कहा कि उसका बर्थडे मनाओ, ये कहा जब 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म, और 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो सख्ती करो, मारो। बुनियाद मजबूत की। और फिर आगे बढ़कर कुरान ने कहा, कू अनफुसकुम, पहले अपने आप को बचाओ, फिर कहा व अहलीकुम नारा, फिर अपने अहलो अयाल और अपने बीवी बच्चों की फिक्र करो। नजीर इस अंदाज से डराता है लोगों को कि लोगों सुनो, जहन्नम को जब 1000 साल तक जलाया गया तो वो जहन्नम सफेद हो गई,
پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم سیاہ ہو گئی، اور آج بھی سیاہ ہے، آج بھی کالی ہے، اور ایسی ہے وہ جہنم کہ سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اس میں سے کوئی جگہ کھول دی جائے، سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اس میں کوئی سانس کر دی جائے تو اس سے جو آگ نکلے گی، اس سے جو گرمی نکلے گی، اس گرمی سے جل کر ساری دنیا کب تباہ و برباد ہو جائے، ساری دنیا کب جل کر راکھ ہو جائے، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میرے بھائیوں، نذیر اس انداز سے جہنم سے لوگوں کو ڈراتا ہے، اس انداز سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ لوگوں کو جہنم سے ڈراتے ہیں۔ فرمایا یہ کام نہ کرو جہنم میں، یہ کام نہ کرو جہنم میں، یہ کام نہ کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ اس انداز کو ذرا دیکھیے میرے بھائیوں، پڑھیے مختلف آیات جہنم، ان پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ جہنم کی کس طریقے سے خوفناکی اور جہنم کی کس طریقے سے جاسوس تپش سے روکا ہے جناب محمد قرآن کی آیتوں نے، اور محمد رسول اللہ نے کیسا نقشہ کھینچا ہے۔ پڑھیے آپ حدیثوں کو، دیکھیے بخاری وغیرہ کے صفحات، ترمذی وغیرہ کے صفحات، مسلم وغیرہ کے صفحات۔ کبھی آپ فرماتے یوتا بھی جہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جہنم کو اس کھینچ کر لایا جائے گا اس حال میں کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں، مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، و نذیرا، اور اے میرے نبی ہم نے آپ کو جہنم کے عذاب سے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ پھر ایک اور صفت پر آئیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دعوت اللہ دینے والا داعی بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی پوری ایک سرسری طور پر زندگی پر طائرانہ نظر ڈال لی جائے، عمیق نظر ڈالنے کا تو وقت نہیں ہے، طائرانہ نظر ڈال لی جائے تو آپ کی پوری زندگی اللہ کی طرف بلاتے ہوئے گزر گئی۔ 40 سال کے بعد جب نبی بنے، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتی ہے آپ کی دعوت، رب کے نام سے شروع ہوتی ہے، اور آخری سانس تک آپ اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ شروع میں اسلام کی دعوت دی تو چھپ چھپ کر دی، 3 سال تک زید ابن ارقم کے گھر میں آپ نے لوگوں میں بیٹھ کر ان کو دعوت دی۔ شروعات ہی اللہ کی دعوت سے ہو رہی ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ دینے پر ہمیں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، ایک اللہ کی طرف دعوت دینا بھی بہت محال ہے، ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ اس لیے زید ابن ارقم کے گھر میں دعوت دی جا رہی ہے، تھوڑی دعوت، ایک آدمی اسلام لایا، 2 آدمی اسلام لائے، 3 آدمی اسلام لائے، مٹھی بھر جماعت تیار ہوئی، 3 سال کی شدید محنت میں چند لوگ مسلمان ہوئے، اسلام لائے، حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب اب زید ابن ارقم کے گھر سے باہر نکلو اور اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے گھر والوں کو ڈراؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں۔ اب زید ابن ارقم کے گھر سے یہ دعوت نکل گئی ہے، اب رشتہ داروں میں آئی ہے، رشتہ داروں کو کھل کر دعوت دیتے ہیں، یا قاب ابن لوئی انقذوا انفسکم من النار، یا مرۃ ابن قعب انقذوا انفسکم من النار، یا بنی
عبد مناف انقذوا انفسکم من النار یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار. آئے بنی عبد مناف اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. آئے بنی عبد شمس کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. آئے بنو عبد المطلب کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. آئے قاب ابن لوئی اور مرہ ابن قاب کے خاندان والوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. ایک ایک قبیلے کو, ایک ایک گھر والے کو, ایک ایک رشتہ دار کو اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اور اسی رشتہ داروں میں آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ کو بھی نہیں چھوڑا. یا صفیہ بنت عبد المطلب, یا صفیہ بنت عبد المطلب انقذی نفسک من النار. آئے میری پھوپھی, آئے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ, تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا. آپ نے اسی قبیلے میں اسی لوگوں کو ڈرایا تو آپ نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا. یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار. آئے میری بیٹی فاطمہ, تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا. آئے میری لخت جگر, اپنے آپ کو جہنم سے بچا. دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے, سلینی من مالی ما شئت, دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے, دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے. انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا. قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. میرے بھائیوں, یہ وہ دعوت ہے جو زید ابن ارقم کے گھر سے نکلی تو اپنے رشتہ دار اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈرایا. تو یہی کہا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اللہ کی طرف دعوت. پھر کوہ صفا پر چڑھے تو اللہ کی طرف دعوت. مکے میں سنا کہ کوئی وفد آیا ہے, اوکاس کا میلہ لگتا ہے, اوکاس بازار لگتا تھا مکے میں. پتا چلا کہ پورے عرب سے لوگ اپنی دکانیں لے کر آتے ہیں, اپنے سامان لے کے آئے ہیں, نمائش ہے. آپ اوکاس میلے میں پہنچ گئے, قولوا لا الہ الا اللہ, لوگوں کو ایک اللہ کی طرف جب بلانے لگے تو آپ کو اتنا مارا اوکاس بازار میں, اتنا مارا کہ اس وقت آپ کی بیٹی فاطمہ کی عمر 4 سال تھی. آپ بے ہوش ہو کے بازار میں اوکاس میلے میں گرے ہوئے. آپ اوکاس میلے میں آپ کی پیشانی سے خون نکل رہا ہے, آپ بے ہوش پڑے ہوئے. کسی نے فاطمہ سے کہا 4 سال کی بچی سے کہ تیرے بابا کو مکے میں لوگوں نے اتنا مارا اوکاس بازار میں کہ وہ بے ہوش گرے. حضرت فاطمہ اٹھ کے بھاگی, اپنے ابو کے پاس بیٹھ گئی. بے ہوش تھے, اتنا مارا کہ بے ہوش ہے محمد رسول اللہ. حضرت فاطمہ نے اپنے سر سے آنچل اتارا, اوڑھنی اتاری اور اپنے ابو کی پیشانی سے خون کو صاف کر رہی ہے. میری ماں, میری بہنوں, اگر میری آواز تمہارے کانوں تک جا رہی ہے تو ذرا اس جملے پر غور کرو. ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے اور 4 سال کی بچی اپنے سر سے اپنی اوڑھنی اتار رہی ہے. اس 4 سال کی بچی ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے اور 4 سال کی بچی اپنے سر کی اوڑھنی سے اپنے باپ کے خون کو صاف کر رہی ہے. میری بہنوں, آج تمہاری عمر 20 سال کی ہو گئی ہے, 22 سال کی ہو گئی ہے, تم بھی ایسی کر رہی ہو, تم آئی ایس کی تیاری کر رہی ہو, تم انٹر کالجوں میں اور بی اے کالجوں میں پڑھنے جا رہی ہو, لیکن 22-24 سال کی عمر کے باوجود آج تمہارے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں, تمہارے گلوں سے بھی دوپٹے ہٹ گئے ہیں, تمہارے بال کھلے ہوئے, تمہارے لباس بدل گئے ہیں. میری بہنوں, یہ 4 سال کی بیٹی فاطمہ کا تھپڑ ابھی اس کا اثر تمہیں نہیں ہو رہا ہے, قبر میں جانے کے بعد اس تھپڑ کا اثر تمہیں پتا چلے گا. میری بہنوں, اس 4 سال کی بچی سے سیکھو, جبکہ پردہ بھی فرض نہیں ہوا ہے. اس 4 سال کی بچی نے اپنی اوڑھنی اتاری اور اپنے باپ کے خون کو صاف کیا, روتی جا رہی ہے, آنکھوں سے آنسو گرا. ایک گرم گرم آنسو محمد رسول اللہ کے چہرے پر گر گیا, آپ کے گال پر گر گیا. آپ نے آنکھیں کھول لی, اس آنسو نے آب حیات کا کام کیا. فاطمہ کی آنکھ سے گرنے والا آنسو جیسی نبی کے چہرے پر گرا, آپ کی آنکھیں کھل گئیں. آپ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں, اس وقت بیٹی کے منہ سے یہ جملے نکل رہے تھے, اے مکے والوں, اے مکے والوں, تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے
تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک تم کو کوئی تکلیف نہیں دی. وہ صرف اتنا کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو. آج اتنی سی غلطی پر تم نے میرے باپ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہے. اللہ کے نبی کی آنکھیں کھل چکی ہیں. آپ نے بیٹی فاطمہ کے آنسو دیکھے تو اس کو پوچھا اور فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی ہے جس نے میری بیٹی کے آنکھوں میں آنسو لائی. جو میری بیٹی کو رلاتی ہے وہ قوم کیسے ترقی کرے گی. مجھے مارو پیٹو مجھے تکلیف نہیں ہے, لیکن آج مجھے تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ آئے مکے والوں تمہاری وجہ سے آج میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے محمد کو ستایا, جس نے فاطمہ کو رلایا اس نے محمد رسول اللہ کو رلایا. میرے بھائیوں, مکے کا سالانہ میلہ عکاظ بازار, لیکن دعوت اللہ مار کھا رہے تو دعوت اللہ. وہ طائف کی بستی ہے, اوباش و چھچورے لڑکے پہلے پہاڑی کی اوپر چلے ہوئے ہیں. آپ نے وہاں جا کر بھی جب لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ, لوگوں ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رسول کا زبان سے اتنا جملہ نکلنا تھا, پتھروں سے ایسا مارا کہ سر پھٹ گیا. زاد المعاد میں ابن قیم لکھتے ہیں کہ خون نبی اکرم کے جوتوں پر گرا. پیر میں وہ جوتے خون جم جانے کی وجہ سے جوتے بھی نہیں اتر رہے تھے. بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے. ہوش آیا تو فرشتوں کو اپنے پاس پایا. وہ کہہ رہے ہیں اے محمد ابن عبداللہ, اگر آپ کہیں تو ہم ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے کچل دیں. مولوی جرجیس کو جو پتھر مارے ہم تو کہہ دیں گے مارو گولی, ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے. لیکن محمد رسول اللہ ایک طرف فرشتوں کو دیکھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان دونوں پہاڑیوں سے پیس کر ان کو کچل دیں. دوسری طرف طائف والوں کو دیکھ رہے ہیں تو فوراً رحمت للعالمین کی زبان سے جملہ یاد ہوتا ہے, نہیں اے فرشتوں نہیں, ان کو مت مارو, ان کو مت کچلو, ان کو مت ستاؤ. یہ آج ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوا, ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی ذریت آدم, ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی نسلیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گی. ان کے نطفے سے پیدا ہونے والی اولادیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گی. فرشتوں نے اصرار کیا, اللہ کے نبی ایک بار اور غور کر لیجئے. آپ نے کہا غور کیا کرنا ہے, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دے, ابھی یہ جانتی نہیں ہے کہ مجھے تو نے رسول بنایا ہے, میں تیرا پیغمبر ہوں. طائف میں مار کھا رہے ہیں لیکن دعوت اللہ, اللہ کی دعوت دینا نہیں بھولتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ہجرت کر کے مکے سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. 8 دن تک مسلسل سفر, تھک کے چور آپ اور آپ کے صحابہ ایک جگہ قیام کرتے ہیں, تھوڑی دیر سستاتے ہیں. 8 دن 8 رات مسلسل چلنے کے بعد تھک کر چور ہیں. بے زبان مخلوق جان پر بھی لمبی لمبی لیٹی ہوئی ہے, اپنی زبان تھکاوٹ کی وجہ سے باہر نکالی ہے. جہاں اونٹ چلنے کی ہمت نہیں رکھتے, گھوڑے اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے, صحابہ پیر تان کر آرام کر رہے ہیں, اور محمد رسول اللہ اسی جگہ پر ایک اینٹ پتھر اٹھاتے ہیں, زمین کو کھود کر وہاں کسی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں. صحابہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں صحابیوں میرا دل کہتا ہے اس جگہ ایک مسجد بننی چاہیے, اس جگہ اللہ کا ایک گھر بننا چاہیے. آس پاس پہاڑیاں موجود ہیں, اللہ اکبر کی صدا ان پہاڑیوں سے ٹکرانا چاہیے. ان پہاڑیوں کو بھی قیامت کے دن اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے. ہمارے یہاں پر عبادت کی گواہی ان پہاڑ پتھروں کو بھی دینا ہے. اے صحابیوں, یہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھنی چاہیے. میرے بھائیوں, اونٹ لمبے لمبے لیٹے, گھوڑوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے, صحابہ آرام کر رہے ہیں, بے زبان مخلوق تھک کے چور ہے, اور محمد رسول اللہ اس جگہ پر ایک مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں. آج بھی اس جگہ پر سب سے پہلی مسجد بن کے تیار ہوئی ہے, جس کو دنیا مسجد قباء کے نام سے یاد کرتی ہے. اور آج بھی قباء میں جب آذان ہوتی ہے تو اس کی آذان کی صدائیں وہاں کے جنگلات اور وہاں کی پہاڑیوں سے ٹکرا رہی ہیں, اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو
सदाओं को सुन रहे जिनको कयामत के दिन गवाही देना है। मेरे भाइयों, जहां सब थक कर चूर और मोहम्मद रसूलुल्लाह को फिक्र है तो अल्लाह के कलमे की बुलंद होने की है, दावत इल्लाह की फिक्र है, एलाए कलिमतुल्लाह की फिक्र है। ऐसा दाई इल्लाह कहां मिलेगा? दायन इल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला हमने बनाकर भेजा है। हाँ हाँ मेरे भाइयों, मदीने में पहुंचने के बाद भी सुकून नहीं। आपके पास एक वफद आता है, आप उसको दावत तबलीग का फरीजा अंजाम दे रहे हैं, इतने में खबर आती है आपकी बेटी ज़ैनब की तरफ से कासिद आता है, चलिए आपकी बेटी आपको याद कर रही है, आपके नवासे की तबीयत ठीक नहीं है। फरमाया कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, लोगों को वादो नसीहत कर रहा हूँ, मेरी बेटी से कहना जो अमानत है वो अल्लाह की है, तुम उसके ऊपर मुआवज़तैन पढ़कर दम कर लो, जो चाहो करो, अभी मैं इन लोगों को समझाना है, इन लोगों को दावत देना है। वो कासिद गया और उसने कह दिया कि आपके अब्बू ने ऐसा ऐसा कहा है। यहाँ नवाजे की कदम उखड़ने लगा है, तबीयत ज्यादा खराब। उन्होंने कहा कसम देकर कहो आपको आपकी बेटी ने रब का वास्ता दिया है, जिस हाल में बैठे हुए उसी हाल में चले आइए। अल्लाह के नबी के कानों में आवाज जाती है, आपकी बेटी ज़ैनब ने आपको रब का वास्ता दिया है, आपके नवासे की ज़ैनब के बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, आपने वफद से मुआवज़त चाहिए, बैठो तुम हमारे मेहमान हो, हम आएंगे फिर तुमसे मिलेंगे। अपने नवासे की तबीयत को देखने के लिए बेटी के रब के वास्ते पर उठ गए और खड़े हो गए और चलने लगे। चंद सहाबा को लेके आप शरीक हुए। हुजरे ज़ैनब थोड़ा छोटा सा है, पहले से 8-10 औरतें उसमें बैठी हुई हैं, 2-4 आदमी हैं, मजीद लोगों की गुंजाइश नहीं है। दरवाजा खटखटाया, हजरत ज़ैनब ने दरवाजा खोला, अल्लाह के नबी अंदर जाते हैं, नवासे की हालत देखते हैं, वो सांसें ले रहा है। हजरत ज़ैनब ने जल्दी से अपने बेटे को उठाया, नबी की गोद में दे दिया। हाय अल्लाह के रसूल, इस पर दम कीजिए, आपका नवासा, आपकी बेटी ज़ैनब का लफ्ज़ जिगर, ये उसके दिल का टुकड़ा है, मेरे बेटे को आप दम कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए मेरे बेटे को शिफा दे दे। जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने हाथ में अपने नवासे को लिया, शायद नवासा अपने नाना की गोद का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही वो नवासा नबी की गोद में आया, उसकी रूह कब से उनसुरी से परवाज हो गई। ज़ैनब का बेटा इंतकाल कर गया, ज़ैनब की आंखों में आंसू हैं, और ज़ैनब के आंसू देखकर उस हुजरे की सारी औरतों की आंखों में आंसू हैं। बड़े बड़े सहाबा का दिल ज़ैनब की हालत देखकर पसीज गया, लेकिन अपने नवासे को अपनी गोद में लिए हुए हैं, सब्र का पहाड़ बनकर इस जगह भी दावत दे रहे तो अल्लाह की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब रोने की जरूरत नहीं, हम सभी अल्लाह की अमानत है और अल्लाह ही के पास जाना है, हम सबको अल्लाह ही की तरफ रुखसत होना है। मेरे प्यारे साथियों, जहां सारा मजमा हैरत कर रहा हो और इतना बड़ा कलेजा नहीं कि बर्दाश्त कर सके, आप अपने नवासे को इस हाल में भी गोद में लेते हैं तो यही सिखाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस जगह भी दावत इल्लाह दी जा रही है। हाँ, फिर एक मंजर ऐसा भी आया कि आपका अपना बेटा कासिम इंतकाल कर गया, आपका अपना दूसरा बेटा इब्राहिम भी, अब्दुल्ला भी इंतकाल कर गया। मारिया कितिया के बदन से पैदा होने वाला तीसरा बेटा, जिसने अपनी उम्र का 1.5 साल 18 महीने पूरा कर लिया, खबर जाती है मारिया कितिया की, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी आइए, आपके बेटे की तबीयत सही नहीं है। आप इस हाल में पहुंचते हैं, मारिया कितिया के बगल में अपने नवासे अपने बेटे को देखते हैं, इब्राहिम जिसका नाम है उस बेटे को देखते हैं, वो भी सांसें ले रहा है, बहुत ही नर्म है, हाथ से छूने में डर लगता है कि खाल कहीं सड़क न जाए, फिसल न जाए। आपने बड़े हिसाब से कपड़े में लपेटकर मारिया कितिया ने अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में इब्राहिम को दिया। इब्राहिम भी शायद अपने बाप का मुंतजिर था। जैसे ही ये 1.5 साल का 18 महीने का बच्चा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की गोद में आता है, इसकी रूह भी कब से उनसुरी से परवाज हो जाती है। मेरे प्यारे साथी
साथियों, अल्लाह के नबी ने इसको बिस्तर के ऊपर रखा और फरमाया इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुनु वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना। मेरे बेटे तेरी जुदाई से मेरी आंखों में आंसू जरूर है, मेरा दिल गमगीन जरूर है, लेकिन हम अपने रब की नाराजगी का कोई जुमला अपनी जबान से नहीं बोलेंगे। ऐ मेरे बेटे, तेरी जुदाई से हमें अफसोस जरूर है, लेकिन कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप यहाँ पर भी दावत इल्लल्लाह देते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इस दावत पर नजर डालिए, शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह की दावत, अल्लाह की दावत, अल्लाह की दावत। यहां तक के कायनात को रोशन करने वाला सूरज, कायनात को रोशन करने वाला सूरज आज हुजरे आयशा में लेटे हुए फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जा सके, हजरत आयशा की गोद में है, फजर और ज़ुहर के बीच में अपने रब को प्यारे होने वाले हैं। ऐसे मौके पर आपकी आवाज बंद हो चुकी है, हजरत आयशा ने अपने कान लगाए तो यह कायनात को चमकाने वाला सूरज अपनी जबान से आखिरी जुमला जो अदा करता है, पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ बुलाने वाला आखिरी जुमला अपनी जबान से भी अगर निकालता है तो यही निकालता है अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। आय अल्लाह रफीक़ आला में, आय अल्लाह रफीक़ आला में, आय अल्लाह रफीक़ आला में, आय अल्लाह नेक लोगों में, शुहदा में, सालिहीन में मेरा भी हश्र फरमा दे, मुझे भी उनमें शामिल फरमा ले। अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। अल्लाह के नाम से दावत दी और आखिरी सांस तक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और आखिरी सांस तक यही कहा कि अल्लाह मुझे अपने सालिहीन और नेक लोगों में मेरा भी शुमार कर ले। वदाइयन इलल्लाह, इससे बड़ा दाई हमें कायनात के अंदर कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मानना पड़ेगा। और आखिरी चीज वसिराजम मुनीरा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको रोशन सूरज बनाकर भेजा। कितनी मुमासिलत। ये सूरज जो आसमान पर चमकता है, ये आफताब आलम, इसकी चमक देखो। सिराज मुनीर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चमक देखो। आफताब आलम जब चमकता है तो अंधेरा दूर हो जाता है। सिराज मुनीर ने अपनी चमक से जिहालत के अंधेरे को दूर कर दिया है। आफताब आलम जब चमकता है तो रात की तारीकी खत्म हो जाती है। सिराज मुनीर जब चमका तो उसने गुनाहों की तारीकी को खत्म कर दिया। फर्क इतना है, आफताब आलम सिर्फ दिन में चमकता है, रात में नहीं। सिराज मुनीर की चमक रात में भी रहती है और दिन में भी रहती है। फर्क सिर्फ इतना है, आफताब आलम जब आसमान पर चमकता है तो सितारे गायब हो जाते हैं, सितारे हट जाते हैं। सिराज मुनीर जब चमका तो दूसरे रसूलों की शरीयतें भी उसी तरह मनसूख हो गईं। दूसरे नबियों की शरीयतें सितारा थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत सूरज थी। जब सूरज निकला तो आसमान के सितारे गायब। जब सिराज मुनीर आया तो दूसरे रसूलों की दावत खत्म। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी दावत नहीं थी, लेकिन सिराज मुनीर के चमकने के बाद अब उस दावत की, उन सितारों की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे साथियों, ये फर्क है। और सुन लो मेरे प्यारे साथियों, डंके की चोट पर इस बात से मैंने कभी समझौता नहीं किया। अपने मामलात, अपने किरदार हमारे बुरे, लेकिन एक बात सुन लो और काबे के रब की कसम, इस बात को मैं बार बार कहता हूं, कई जगह मैंने कहा है, इस दौर में किताबों सुन्नत का और कुरान और हदीस का सच्चा मुहाफिज अगर कोई है तो ऐ अहले हदीसों वो तुम हो। काबे के रब की कसम, किताब और सुन्नत के सच्चे आलमबरदार अगर कोई है तो वो तुम हो। नबी अकरम की दावत के सच्चे मुहाफिज अगर कोई हो तो तुम हो। अल्लाह की किताब को, शरीयत मोहम्मद को अपनी असली शक्ल में अगर किसी ने बाकी रखा है तो अहले हदीसों वो तुम हो। सारे लोगों ने आमेज़िश मिलावट शुरू कर दी। किसी के यहाँ पीरों की मिलावट, किसी के यहाँ फकीरों की मिलावट,
کسی کے یہاں اماموں کی ملاوٹ، کسی کے یہاں محدثوں کی ملاوٹ. اگر فقیہوں، اماموں، محدثوں، پیروں اور ولیوں کی ملاوٹ سے رب کا دیا ہوا سچا اسلام، شریعت محمدی کا سچا پاسدار اور خالص اسلام اگر کسی کے پاس ہے تو اے اہل حدیثوں تمہارے پاس ہے، تم اس کی حفاظت کرو، تم اس کی رکھوالی کرو. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین، ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. لا یضرهم من خالفهم، کوئی بھی مخالف قیامت کی صبح تک ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ چند بنیادی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. کل میرا پروگرام کشن گنج، یہاں سے مجھے بھاگتے ہوئے جانا ہے پٹنہ، پٹنہ سے فلائٹ پکڑ کے کلکتہ، کلکتہ سے دوسری فلائٹ پکڑ کے ہمیں باگڈورا، پھر باگڈورا سے کشن گنج. اس پوزیشن میں ہمیں آئے ہیں آپ کے پاس. اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ نبی اکرم کی ان پانچوں اوصاف حمیدہ سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.